رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ سی این این اور دیگر جو اخبارات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ بہت زیادہ ایسکیلیٹ ہو رہا تھا تو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے مودی کو کہا کہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ ہوگا تو آپ بات کریں پاکستان سے، اور پھر انہوں نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو انڈیا میں وہاں کی فوج نے بریفنگ دی ہے، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ٹروس کی بات کی، کہ جنگ بندی کی بات کی۔ یہ حقیقت ہے یا جو امریکی اخبار اور دوسرے چینلز وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ پہلے تو بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ پہلگام کا جب واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے یک طرفہ طور پہ الزام لگایا، یک طرفہ طور پہ سینکشنز اور واٹر ریکارڈ کو جو ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اس آفر کو کہ ہم نہ صرف اس واقعے میں ملوث نہیں ہیں بلکہ ہم ہر غیر جانبدار کمیشن فورم پہ اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہیں، اس کا جواب تک نہیں دیا۔ یعنی رونیت کی اور تکبر کی یہ شکل تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حملہ کر دیا 6 اور 7 کی درمیانی شب۔ تو ہم نے تو ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن، حکومت، ایک ہی بات تھی کہ ہم اور پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہماری سالمیت، ہماری انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ پورا دیں گے۔ تو وہ پھر جواب جو ہے وہ دیا گیا، اس سے پھر انڈیا کو اور ہزیمت اٹھانا پڑی۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ہندوستان نے، مودی گورنمنٹ نے خود ریکویسٹ کی ہے امریکن وائس پریزیڈنٹ کو بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی کہ جی اب جو ہے وہ سیز فائر کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں، ورنہ پہلے تو یہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ جی، اور یہ بتائیے گا کہ اس دن وزیر اعظم صاحب نے بھی کل انفیکٹ فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور تمام ایشوز بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ اب کیا جو اس وقت سیز فائر ہے جو کہ فی الحال کل تک ہے، 12 تاریخ تک، آپ کو لگتا ہے کہ وہ فردر کنٹینیو کرے گا؟ اور جو مذاکرات کی بات ہے جو کہ امریکی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ تمام براڈر ایشوز پہ اگریمنٹ ہوا ہے بات چیت کرنے کا کسی نیوٹرل سائٹ پر، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا بات چیت کے لیے تیار ہوگا؟ دیکھیں، انڈیا کا جو ماضی ہے، کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ مودی سرکار جو ہے وہ ہوسٹیج اسی بات کی ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اس حد تک بڑھا دیا کہ بعد میں پھر خود ہی اس کے ہوسٹیج ہو گئے، اور اب جو ہے وہ پھر وہاں سے نکل نہیں پا رہا ہے، اس وقت بھی وہیں پہ جو ہے وہ رکے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن کہ انڈیا جو ہے وہ ماضی کے برعکس جو ہے وہ سارے معاملات کے اوپر وہ ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کرے گا، اس کی توقع تو کی جانی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی زیادہ امید لگانا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس میں کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، دوبارہ سے پوری دنیا کے اوپر یہ بات آئی ہے کہ وہ ایک مسئلہ ہے جی اور اس کا حل ہونا ہے۔ اور دوسرا جو واٹر اکارڈ کا معاملہ ہے جس کو ہیلڈ ان ابیس کیا گیا ہے، جی بالکل ہمیں اس بات پہ قائم رہنا ہے کہ اس میں اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو وہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا، اور اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا جائے گا جس طرح سے یہ جواب ان کے میزائل اٹیک کا اور اس سے پہلے 6 اور 7 کی درمیانی شب انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو صحیح۔ اس وقت دیا گیا ہے۔ تو رانا صاحب، بات چیت کے آغاز کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ کشمیر کا معاملہ ریزالو کروانے کے لیے بھی اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں، کہ مشکل ہے کہ انڈیا بات چیت کرے اور کشمیر کے ایشو پہ تو شاید بالکل بھی وہ فوری طور پہ راضی نہ ہو، تو منیمم ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو دہشت گردی ہے وہ بھی دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اور ہم تو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، تو منیمم ایجنڈا کہاں سے شروعات ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟
رانا رکھنی صاحب چاہیے جی کہ کشمیر کے ایشو باقی واٹر ریکارڈ ہے، باقی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ہمیں یہ بات جو ہے جو بھی بات چیت کا جو ہے وہ ہوں شیڈول سیٹ ہو، ہوں اس میں کشمیر کا معاملہ تو ہر قیمت پہ ہوگا۔ ہوں اس کے بغیر تو پھر کوئی اور بات جو ہے وہ دوسری نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دیکھیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ پہلے شاید یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ آف دی ریکارڈ ہو، پس پردہ ہو، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق یہ بات آگے بڑھے گی۔ اور ہمیں یہ امید ہے انڈیا جو ہے وہ اگر یعنی آن دی ریکارڈ نہیں تو آف دی ریکارڈ جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے جو ہے وہ بات ضرور کرے گا۔ یہ بات تو شروع ہوگی، ہوں اور باقی اللہ کرے کہ یہ ایشو جو ہیں وہ اگر یہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ پورے خطے کا دیکھیں پوری دنیا میں یورپ نے جو ہے وہ سارے اپنے بامی ایشوز جو ہیں جی ان کو طے کیا ہے، اور اس کے بعد ترقی کی ہے، اپنے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں۔ یہاں پہ جتنی غربت ہے، یہاں پہ جتنے مسائل ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے اور کہ یہ امریکہ سے بیٹھ کے تعلقات کے یہ حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں بتائیے وہ گا کہ مزید اس کو بڑھانے کا ایک موقع ہے، کیونکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ جو تجارت ہے وہ بھی بڑھانے میں یقین رکھتے ہیں، تو اس کو ہمیں کس طریقے سے اس اپارچونٹی کو لینا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو کمال ہو گئی ہے، ہمیں تو آپ سچی بات ہے کہ ایسی توقع نہیں تھی، لیکن امریکن گورنمنٹ نے جو رویہ اپنایا ہے، اور ہوں خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے، تو یہ تو ایک بڑی خوشگوار جو ہے وہ حیرت ہوئی ہے۔ اور ہمیں بالکل اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، ہوں ہمیں مزید جو ہے وہ لابی کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں جو لابیز ہو رہی تھی اس کی ہمیں تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو وہ لابیز ساری جو ہے ان کا اثر الٹ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ اور اس میں امریکن گورنمنٹ کا، اور صحیح خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کا، ان کے وائس پریزیڈنٹ کا جو رول، جو ان کے بیانات، جو ان کے ٹویٹ، وہ تو بہت ہی مثبت، غیر جانبدار، اور انہوں نے تو دونوں پاکستان کو جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ برابر اہمیت دی ہے ہر معاملے میں۔ جی انفیکٹ کشمیر کا معاملہ کا ذکر کر کے انہوں نے پاکستان کے حق میں ایک طریقے، کیونکہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ بائیلیٹرلی حل ہو جائے، بائیلیٹرلی نہ ہوتا تو کوئی سازش کے ذریعے ہو جائے، لیکن انڈیا نہیں چاہتا کہ اس کو انٹرنیشنل ایشو بنایا جائے، نہ وہ چاہتا ہے کسی تیسرے فریق کی ثالثی ہے اس میں۔ یہ انٹرنیشنل ایشو تو جو یہ بن چکا ہے اب اس میں تو انڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔